حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے تھے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جن و انس، شیاطین، چرند و پرند اور ہر انواع و اقسام کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے عطا کیے گئے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ صاد۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء اور مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر اور وضاحتیں کی ہیں۔ ایک قارئ کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیطان کو مسلط کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کی فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان کے لشکر فتح یاب ہوئے اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی، لہذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی ایک شکل کا بت بنا دیا، لہذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا کرنا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برکھیا کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس شرک عمل کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وسادت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکی اور امام حسوی کے روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر جسم اعظم کندہ ہوا تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ اس انگوٹھی کے ذریعے آپ حکومت اچھے طریقے سے چلاتے، اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے۔ جب آپ کا قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے، تبھی اس انگوٹھی کو اتارتے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت اور قوت اور اقتدار اس شیطان کے پاس قبضے میں آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کے لیے یہ کہتے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تک و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے یہاں نوکری کر لی۔
आप रोज़ उसके लिए समंदर से मछलियाँ पकड़ कर लाया करते, जिसके बदले वो आपको 2 मछलियाँ दिया करता। ये सिलसिला 40 दिन तक रहा, इतनी ही मुद्दत जितनी मुद्दत आपके महल में बुत परस्ती हुई। आखिरकार अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल फरमा ली। अब वो शैतान सखल जो महल में सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल को सूरत में हुकूमत कर रहा था, दरबारियों ने उसके आदात व एतवार से ये भाप लिया कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। लिहाजा महल में मौजूद उलमा ने ये तजवीज़ की कि उसके सामने तौरात पढ़ा जाएगा। अगर वो शैतान है तो उससे सुलझ ना पाएगा। लिहाजा एक रोज़ जब वो तख्त पर बैठा था तो सारे उलमा उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और तौरात की तिलावत करने लगे। फिर क्या था, वो शैतान कलाम इलाही सुनकर ताब ना ला सका और वहाँ से भाग गया। जाते जाते उसने वो अंगूठी समंदर में फेंक दी ताकि हज़रत सुलेमान को वो अंगूठी कभी ना मिल सके। लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। उस अंगूठी को एक मछली ने खा लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस दिन जब मछलियाँ पकड़ने साहिल पर गए तो जाल में वही मछली फंस गई। माहगीर ने भी वही मछली सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दी। जब आपने उस मछली को खाने के लिए उसका सीना चाक किया तो वो अंगूठी निकल आई। फिर क्या था, उसे पहनते ही सारे जिन्नो इंस और मखलूक आपके खिदमत में हाजिर हो गए और इताअत पर आमादा हो गए। आपने बारगाह खुदाबंदी में शुक्र बजा लाया और फिर से हुकूमत संभाल ली। इस मौके पर आपने वो मशहूर दुआ की थी जिसे कुरान में जिक्र किया गया है कि मेरे परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे ऐसे बादशाह अता कर जो मेरे बाद किसी को भी नामुअस्सर हो। ये राय हज़रत इब्ने अब्बास, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर और कतादा की है और इनसे तमाम रिवायात इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में जमा की है। अहले तशय्युं के अकायद के मुताबिक ये अंगूठी बाद में आने वाले नबियों को मुंतकिल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हज़रत अली को मिली। इस तरह औलाद अली को मुंतकिल हो गई। हुसैन बिन मूसा बिन जाफ़र कहते हैं कि एक दिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथ में चांदी की अंगूठी देखी जो बारीक और नाजुक थी। मैंने पूछा, आपके जैसा इंसान ऐसी अंगूठी पहनता है? फरमाया, ये सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी है। ये अंगूठी अब इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास है जो इनके ज़हूर के बाद